لیجئے تاریخ کا پہلا فساد برپا ہو رہا ہے، اور فساد بھی زبانی، کہا جا رہا ہے کہ جب میں اسے سنوار دوں، سجا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی مسجود ملائکہ آدم کی ذات نہ تھی، روح پروردگار تھی، اور لفظ جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جاؤں۔ ایک نے فساد کیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو جہاں سجدے کا منکر اللہ کی نگاہ میں لعنتی ہو، وہاں نمازیوں کا قاتل مومن کیسے ہوگا؟ آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ جھکو، میرے بنائے ہوئے کے سامنے جھکو، یہ میرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، بغیر تخت کے، بغیر تاج کے، بغیر لشکر کے، کوئی حکومت نہیں، ہمارا بنایا ہوا ہے، جھک جاؤ اس کے سامنے۔ اور اس کا نہیں جھکوں، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ فسادیوں کو قرآن کہتا ہے شعور نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ لا یشعرون ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے، شعور نہیں ہے، لا شعوری ہے، جہالت ہے، عبادت پہ گھمنڈ ہے، اور پہلی رشوت کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہ سجدہ معاف کر دیں، چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ جو خدا نے جواب دیا وہ عبادت کی پالیسی ہے، کہ کم وقت تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں؟ عبادت کر کے احسان نہ سمجھنا، وہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت۔ اب ایجاد کا نام عبادت نہیں، اب آپ کی میری ایجاد کا نام عبادت نہیں۔ عبادت وہ نہیں جو ہماری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو اس کی مرضی ہو۔ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھیے، اطاعت ہے، تیسری شروع کر دیجئے، بغاوت ہے۔ اب میں تیسری رکعت پہ جھگڑا کر دوں کہ پڑھ تو میں قرآن رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ آپ جو مرضی پڑھیں، جو کہا گیا وہ کرو، جتنا کہا گیا وہ کرو، تیری مرضی کا نام شریعت نہیں، تیری مرضی کا نام شریعت نہیں۔ یہی تو فرق ہے جہاد میں اور فساد میں۔ نماز وقت پر ہوتی ہے، اس کا وقت معین ہے۔ میں آدھی رات کو فجر پڑھنا شروع کر دوں ادا کی نیت سے، وقت ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ روزہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے، میں محرم میں واجب کی نیت سے رکھ دوں، حج ماہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے، میں رمضان میں حج پڑھنے چلا جاؤں۔ تو جب نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، تو کیا جہاد ہر وقت شروع ہو جایا کرے گا؟ مکے میں جہاد نہیں تھا، پیغمبر چپ رہے، مدینے میں جہاد تھا، تلوار اٹھا لی، رسول کے بعد نہیں تھا، علی نے تلوار نیام میں رکھ دی، صفین جبل میں وقت آ گیا، پھر تلوار علی نے نکال لی، حسن کے زمانے میں وقت نہ تھا، تلوار رکھ لی، کربلا میں وقت تھا، تلوار اٹھا لی۔ فساد میں وہی فرق ہے جو بدماش کے چاقو میں اور ڈاکٹر کے نائف کے اندر فرق ہے۔ وہ بھی چیرتا پھاڑتا ہے، ڈاکٹر بھی چیرتا پھاڑتا ہے۔ ڈاکٹر بعض اوقات جب چیریں پھاڑیں گے تو دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں،
یہی حملہ اگر دہشت گرد کا ہو تو خاتمہ ہو جائے. پتہ چلا جو زندگی کے لیے تلوار چلائے وہ جہاد ہوتا ہے. بدماش کو کیا معلوم کہ چاقو کتنا اندر اترنا چاہیے. اس سے کسی بیماری کے پھیل جانے کا خطرہ تو نہیں ہے. اور جب ڈاکٹر اپنا نائف استعمال کرے گا تو وہ انچ کا خیال رکھے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ کہاں کٹ لگانا چاہیے کہاں نہیں لگانا چاہیے. یہ فرق ہے جہاد کا اور فساد کا. جب جہاد برپا ہوگا تو مقصد زندگی لینا نہیں ہوگا, مقصد کشور کشائی نہیں ہوگا, مقصد وسعت اقتدار نہیں ہوگا. علی نے قاتل اپنے مخالف کو قتل کیا, امیر المومنین نے ایک جنگ میں کافر کو قتل کیا, سردار تھا, بڑی قیمتی قیمتی اشیاء تھی اس کے پاس, گردن کاٹ دی, سامان وہیں پڑا رہا, علی چل پڑے. کسی نے کہا یا علی یہ مال تو اٹھا لیجئے, فرمایا میں جہاد اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں. ان جنگوں سے سبق لیجئے جو ابتدا میں ہوئی ہے, اس زندگی کو پڑھیے پیغمبر کی کہ کس انداز سے سلسلہ چلتا ہے. آپ مکے میں ہیں, اللہ کے نبی ہیں, ظاہری بادشاہ نہیں ہے اور بظاہر اقلیت میں, لیکن طرز زندگی کیا ہے. چلے جاتے ہیں, سامنے خاتون جاتی ہے, خاتون نے سر پر اپنی اوقات سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ کے نہ نکلی کہ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہوں کہ نہیں اٹھا سکتی ہوں. اللہ نے, رسول کریم نے, سید الانبیاء نے, خاتم النبیین نے اس کا سامان خود اٹھا لیا. اور اب وہ سکون میں آئی تب گفتگو شروع کر دی, تم اچھی ماں باپ کی اولاد لگتے ہو, کافرہ ہے لیکن رسول کے ماں باپ کے کردار کو پہچانا. ایک جادوگر آیا ہوا ہے ہاشمیوں کے خاندان میں, اس سے بچنا. جتلایا نہیں کہ وہ میں ہوں, بتایا نہیں کہ وہ میں ہوں. گھر پہنچے, سامان دیا, چپ کر کے واپس آ رہے, اور اس نے آواز دے کے پوچھ لیا اپنا نام تو بتائیے. مبارک لوگوں سے آواز آئی محمد. نام میں ایسی تاثیر تھی, قدموں میں گر کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ. 23 سال میں اسلام اخلاق مصطفیٰ سے, کردار پیغمبر سے پورے عرب میں پھیل گیا. 900 سال ہندوستان میں حکومت رہی, یہاں کیوں نہ پھیل سکا. یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا. جو پھیل گیا تھا وہ دین تھا, جو نہیں پھیلی وہ حکومت تھی. جو اسلام کے پاکیزہ دامن پر دہشت گردی کے دھبے لگائے جا رہے ہیں, انہیں صاف کرنا ہو تو مظلوموں والا اسلام بتاؤ, بادشاہوں والا اسلام مت بتاؤ. کیونکہ اسلام میں 2 کردار آپ کو نظر آئیں گے, ایک وہ کہ جو اسلام پہ وقت پڑے تو آگے آ کے کھڑے ہو جاتے, اور ایک وہ کہ جب ان پر وقت پڑے تو اسلام کو آگے کھڑا کر دیتے. خدا کی قسم ان 2 فکروں میں پوری تاریخ ہے. آل محمد اس لیے لہو لہان ہیں کہ انہوں نے اسلام پہ ہونے والے وار اپنے آپ پر روکے, اور اسلام اس لیے لہو لہان ہے کہ بادشاہ اسلام کے پیچھے چھپ گئے. بادشاہ چھپ گئے اسلام کے پیچھے, اور انہوں نے اپنے آپ پر ہونے والے وار, اپنے بد کردار
اسلام کے نیچے چھپانے کی کوشش. اسلام ایک مذہب ہے جس کا مطلب ہے امن، جس کا مطلب ہے سلامتی. یہ پیغمبر کا دین ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، رحمت للعالمین کا دین ہے. یہ اس نبی کا دین ہے جو مفتوحہ شہر میں سفید پرچم لے کر داخل ہوا. مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا. وہ وہاں پر اپنے چچا داد بھائی کے قاتل کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، اس کی نگاہیں جگر چبانے والی کو تلاش نہیں کر رہی تھی. کچھ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، اور وہ بار بار فرما رہا تھا آج معاف کر دینے کا دن ہے. اور جب داخل ہوئے تو اب اعلان سنیے. یہ ہے پیغمبر امن جو آ کے اعلان فرماتے ہیں کہ جو دروازہ بند کر لے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امان ہے. طاقت میں ہے لیکن یہ اعلان ہے. آپ کو ایک بات عقیدے میں اچھی نہیں لگتی تو قرآن پڑھیے. قرآن تو نان مسلم کے لیے بھی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. جہاں زبردستی تو نہیں چلے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان کر دی. دین سارا کا سارا سامنے ہے. یہ کہاں سے زبردستی شروع ہوئی، کہاں زبردستی عقیدہ منوایا گیا؟ وہ اسلام جو کافروں سے زبردستی کرنے کی اجازت نہ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آتا ہے، کھانا کھلانے لگتے ہیں، فرمایا بسم اللہ پر. بسم اللہ پر. کیا لگا نہیں پڑھتا؟ آپ کے اللہ کا نام نہیں لوں گا. پتہ نہیں کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے. کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے، کیونکہ شروع جو بائے بسم اللہ سے ہو رہی ہے. کیا نہیں پڑھے گا تو کھانا نہیں کھلاؤں گا. بندے کو اٹھا دیا اور وہ ناراض ہو گیا. کہنے لگا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا مالک 70-80 سال. فرمایا میں بغیر بسم اللہ کے اسے 70 سال سے رزق دے رہا ہوں. بس جہاں سے پہلا فساد شروع ہوا تھا اسی کا حل ڈھونڈ لیجیے. پہلا فساد ہوا تھا سجدے پر کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں جھکوں گا. شیطان غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لعنتی بنا. یہ جو عدم تعظیم کی تھیوری مسلط کی جا رہی ہے، اس نے غیر اللہ کا احترام نہیں کیا، کہا نہیں جھکوں گا. اور یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا. اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اغوا کروں گا انہیں. آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. کتنا شیطان ہے شیطان. طریقہ واردات بتا کے آیا ہے. تو اب ہم کہاں سے نکلیں؟ آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. کیسے بچیں؟ بندے نے چھٹے امام سے پوچھ لیا، مولا ہر طرف تو وہی کھڑا ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی، میں کہاں سے نکلوں؟ تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا اس نے تو 4 سمتوں پہ قبضہ کیا ہے. سمتیں تو اللہ نے 6 بنائی ہیں. اس نے قرآن میں کہا آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا،
دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ امام نے فرمایا ایک سمت اوپر بھی ہے، ایک سمت نیچے بھی ہے، سجدے میں سر جھکا دو گے تب بھی بچ جاؤ گے، دعا میں ہاتھ اٹھا دو گے تب بھی بچ جاؤ گے۔ اس سے پوچھو جہاد کیا ہے، تو یاد رکھیے منہ دھونے کو وضو نہیں کہتے، اٹھنے بیٹھنے کی ورزش کو نماز نہیں کہتے، اور قربت اللہ نہ ہو تو جہاد نہیں کہتے۔ اسی کی قربت کی خاطر ہو، اسی کی مرضی کی خاطر ہو، اسی کی خوشنودی کی خاطر عمل کو کیا جائے۔